میں علی محمد جسے جموں کشمیر کا کونسل کا جنرل سیکریٹری صدر منتخب کیا گیا ہے، رکن مجلس عاملہ اردو کونسل کے عہدیدار کے ناطے مجھ پر جو ذمہ داریاں کی جا رہی ہے میں نے پوری ایمانداری تنظیمی اور صاف شفاف طریقے پر انجام دینے کی کوشش کروں گا اور یہ کہ میں اردو زبان کی افرادی اور اجتماعی اور کوشش رہوں گا اور کسی بھی طرح کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اردو زبان یا جموں کشمیر اردو کونسل کے جملہ اہداف سے متصادم ہو۔ جاوید مارٹ علی محمد نوشہرہ سری نگر کے حالیہ انتخابات میں صدر منتخب ہونے والے ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجرہ صاحب کو سند عطا کرتا ہے۔ عبدالرشید ہانجرہ صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سند حاصل کریں۔ اردو کونسل کی طرف سے یہ تحفہ، وہ ان کی محنت اور لگن اور یہ کام انتہائی مصروفیات کے باوجود انہوں نے اس الیکشن عمل کو تکمیل تک پہنچانے میں جو رول ادا کیا ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے کہ ہم ان کی ان سروسز کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اردو کونسل ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو قانونی اعتبار سے اور اب اس کے دستور العمل جو ہے اس کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے ہر 3 سال کے بعد اس کا ایک الیکشن کرنا لازمی ہوتا ہے۔ عہدیدار جو اس کے ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ تقریب اسی کڑی کے تحت ہم نے حلف برداری کی تقریب کو آج منعقد کیا تھا۔ جو بھی لوگ اس میں منتخب ہو کر آئے ہیں الیکشن پروسیس کے ذریعے سے، ان کا حلف برداری کا آج ہم نے وہ اہتمام کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے صدر، جنرل سیکرٹری، 2 نائب صدر اور کچھ ایگزیکٹو کے ممبرز کو بھی منتخب کیا ہے۔ ان کی حلف برداری آج یہاں ہوئی تھی۔ دیکھیے، یہ جموں کشمیر اردو کونسل کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا کام یہ، ہمارا مشن یہی ہے، کیونکہ اردو زبان و ادب کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن جموں کشمیر اردو کونسل کا ایک مشن ہے کہ اس کا جو مقام اردو زبان و ادب کا، وہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ مقام ابھی باقی ہے۔ آئینی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی اردو کی اپنی جگہ ہے، مخصوص ہے، لیکن اس کا جو ابھی مقام میں کچھ فرق آیا ہے، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس میں ہمارا سماج میں ہم سب فرد اس سے وابستہ ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے ہمارا فوکس رہے گا مستقبل میں کہ ہم اردو کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، اس کے فروغ تحفظ کے حوالے سے، جہاں قانونی طور ہمیں لڑنا پڑے وہاں ہم قانون کا سہارا لے کر قانونی طور اس کے لیے لڑیں گے، اور جہاں ہمیں لگے گا کہ اس کو عوام تک پہنچانا، عوامی تحریک بنانا ہے، وہاں ہم کوشش کریں گے عوام تک پہنچے، عوامی تحریک اس کو بنائیں، تاکہ اردو کا جو مقام تھا اور اردو کا جو مقام ہے، اس میں کوئی آنچ نہ آنی چاہیے، بلکہ اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے، اس کو اصل مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی رابطے کی زبان جموں کشمیر اور لداخ اور پورے ملک کو منضبط رکھ سکتی ہے اور آپس میں کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ اردو زبان ہے۔ مثلا جموں والوں کے ساتھ ہم اردو میں بات کرتے ہیں، لداخ والوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک کمیونیکیشن کی زبان بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اردو زبان اس وقت پھل پھول رہی ہے۔ میں ملیشیا میں اس وقت وزٹنگ پروفیسر کے طور کام کر رہا ہوں، ہم نے وہاں بہت سارے اردو مشاعرے کیے، وہاں بھی لوگ دلچسپی میں لے رہے ہیں۔ اس طرح سے اردو کی بستیاں جو ہے دنیا کے کونے کونے میں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں۔ اردو زبان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان میں ہی یہ پلی بڑی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب اندرا گاندھی نے جو ہے 7 سالہ جشن میں دیوبند میں لیکچر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مغلوں نے اور مسلمانوں نے ہندوستان کو 2 بڑی چیزیں دی، ایک تو دیا لال قلعہ، اور اس کے علاوہ اور تاج محل اور لال قلعہ، اس کے علاوہ اردو زبان۔ یعنی اردو زبان کو دنیا نے تسلیم کیا ہے، اردو زبان کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ انشاءاللہ رحمان جو ہے اپنے بلبوتے پر قائم دائم رہے گی۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ اردو یہاں پر ہماری وادی میں کمزور ہو رہی ہے، لیکن اس کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے اردو کونسل اور باقی جو اردو کی تنظیمیں ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اردو کا مستقبل روشن رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری جو کنسنٹریشن ہے
اردو کو اگر ہمیں فروغ دینا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو دو چیزوں پہ ہمیں کافی زور دینا ہے. ایک یہ ہے کہ نئی نسل پہ ہمیں توجہ مرکوز کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور جو ہمارے دینی مدارس ہیں وہاں پہ اردو کی تعلیم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کونسل میں ہمارا یہ ہے کہ اردو صرف ادیبوں یا شاعروں یا قلم کاروں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری پاپولیشن کا معاملہ ہے. اسی لیے ہم اردو کونسل میں کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے ہمارے ٹریڈرز ہوں، چاہے ہماری وکیل برادری ہو، ہمارے اساتذہ صاحبان ہوں، ہمارے جو بھی طبقہ ہو، ہر ایک کو اردو کے فروغ اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے. یہ ہمارا اردو کونسل کے اندر پالیسی ہے اور یہی ہمارا پروگرام ہے. انشاءاللہ اس میں ہمیں امید ہے کہ آپ ساتھیوں کا بھی، صحافیوں کا بھی، پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی جو اس میں رول بنتا ہے زبانوں کو آگے بڑھانے، فروغ دینے میں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے ملتا رہے گا. ہمارے پاس اور بھی کہ ہم نامینیٹ کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کو جو اب چونکہ ایک بار ایگزیکٹو کونسل بن گئی، وہ بیٹھیں گے، وہ بنائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہیں، ہمارے کچھ بہت نوجوان شاعرہ ہیں، بہت نوجوان ادیب، نوجوان کلمکار ہمارے پاس ہیں. ہم نوجوانوں کے خصوصی مشاعرے منعقد کر رہے ہیں، سکولوں اور کالجوں میں ہم تقاریب کر رہے ہیں تاکہ چھوٹی جو نوجوان طبقہ ہے ان کو اٹریکٹ کیا جائے اردو کے تعلق سے.